بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ ٹھیک، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے تاکہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کیا کہا؟ اور خوب جان لو کہ تم لوگوں میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیا کریں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، عناد اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور یہ فضل ہے اللہ کا اور اس کا احسان ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کیا کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو سب آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر طعنہ زنی نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، فسق میں شہرت بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز آئیں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور کسی کے عیب جوئی نہ کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ کیا کہا؟ بدو نے کیا کہا تھا؟ بدو نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ آپ سے کہتے ہیں، آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے۔ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہم ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آپ ان بدوؤں سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری جتلاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ حالانکہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اور آپ پر یہ احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ ان سے کہیے اپنے اسلام کا مجھے احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اگر تم اپنی ذات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس میں کیا ہے نوٹس کرنے والی بات؟ آپ دیکھیے گا آیت کے شروع سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا، اپنی کیا صفات بتائی؟ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آخر میں کیا بتایا؟ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو، سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، تواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے گنوا دیا، اس صورت میں سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اتنا غور کریں، اتنا سمجھیں، اس کے ہمارے یہ عمل میں آ جائے، اس کو دل میں اتار لیں، اس کو عمل میں لے آئیں، اس سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سے جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک عمل میں آنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آسان ہی نہیں ہوتے نا کوئی چیز جب تک پسند نہ ہو فالو کرنی۔ پسند کیسے آئے گی، محبت کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا اس میں کتنے ضروری احکامات ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے لیے سراسر فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ ہم مشکلات سے بچ جائیں گے، ہم اڑچنوں میں پھنسنے سے بچ جائیں گے، ہم جو ہے بے وقوفیاں کرنے سے بچ جائیں گے، ہم جہنم کی راہ اختیار کرنے سے بچ جائیں گے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، راستہ مشکل ہے لیکن ڈیسٹینیشن تو بہت زبردست ہے نا۔ مشکل راستوں پر راستوں کے کانٹے نہ دیکھیں، سامنے جنت دیکھیں، چلتے جائیں، زخم ہوتے جائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اجر دیں گے۔ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس پر گھبرائیں نہیں، اس پر پریشان نہ ہوں، یہ تو غم اور تکلیفیں تو اللہ کے نبیوں کی میراث ہیں۔ اگر یہ برائی ہوتی، اگر اس میں بری بات ہوتی تو یہ نبیوں پر کبھی نہ آتی۔ یہ ہارڈ شپس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میراث ہے۔ اور عقل لگانا، عقل سے سوچنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقل، سمجھ، شعور کا استعمال کرنا ہے، بے وقوفی نہیں کرنی ہے۔ کیسے بے وقوفی سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو جان کر، اس کو سمجھ کر،
بالفرض میں آپ کو اگزامپل دوں تو جیسے اللہ قرآن کو سمجھنا ہے ہمیں تاکہ ہم عمل میں لا سکیں. ہم دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی سورج 18 آیتوں پہ مشتمل سورت نے ہمیں کتنا کچھ سکھا دیا اور کتنے گناہوں سے ہمارے جو ہم کرا کرتے تھے آگاہ کر دیا. تو پورا قرآن اپنے اندر کیا کچھ لیے ہوئے ہوگا. ہم محض ایک بار سمندر میں غوطہ لگائیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سمندر کی ہر ڈراپ کو ایکسپیرینس کر لیا. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک دفعہ قرآن پڑھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہر چیز جان لی. جتنا گہرے جائیں گے اتنا موتی لے کے آئیں گے. جتنا بڑا برتن ہوگا آپ اتنا زیادہ پانی بھر سکیں گے. اسی لیے جتنا بڑا کھلا دل سے قرآن کے پاس آئیں گے آپ اتنا زیادہ اس سے نفع اٹھا سکیں گے. بار بار پڑھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے. ہم دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء جو ہے گزر چکے ہیں، کتنی بڑی بڑی تفاسیر موجود ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے، جلالین ہے، تفسیر عثمانی ہے، تدبر القرآن ہے، تفسیر القرآن ہے. ایک سے ایک تفسیر جو ہے موجود ہے. ان میں لکھا ہوا ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کسی اور کی محنت ہے. وہ کسی اور کی محنت ہے. ٹھیک، جو ان کے رائٹرز ہیں. ٹھیک، امام ابن کثیر نے جو محنت کری، جو سرچ کرا، جو پڑھائی کری، تعلیم حاصل کری، پھر لکھا، ہم اس سے نفع ضرور اٹھائیں، لیکن ان کا سوچا ہوا انہیں فائدہ دے گا. ہمارے حصے کا انہوں نے نہیں سوچ لیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، لیکن سمجھنے کے بعد غور کرنا، اس کو ویژولائز کرنا، اس پہ اس کو وقت دینا، وہ تو آپ خود اپنی عقل سے کر پائیں گے نا. آپ کے حصے کا کوئی اور تو نہیں سوچے گا. ہم سوچیں گے، ہمارے حصے کا کوئی اور نہیں سوچ سکتا. ہمیں خود سوچنا ہوگا. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کو دیکھو، دوبارہ دیکھو، تمہیں کوئی ہول نظر نہیں آئے گا آسمان میں. تو ہم اس کو دیکھیں، کائنات کی نشانیوں میں غور کریں. پانی کتنا بڑا اگزامپل ہے، سمندر کتنا بڑا اگزامپل ہے. دو سمندر آپس میں چلتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں. کتنا بڑا اگزامپل ہے. اور اللہ کی ہر چیز، کائنات میں بکھری ہر چیز جو ہے نشانی ہے. ہم اسے غور کریں اور سوچیں، اپنے حصے کا خود سوچیں تاکہ ہمارا ذہن کھلے. پھر جو اللہ کی بات ماننے کی تڑپ ہوگی، پھر جو اللہ کی بات ماننے کا یقین ہوگا، وہ ویسا نہیں ہوگا جو محض کسی کے بتا دینے سے یا ایک کتاب پڑھ لینے سے آ جاتا تھا. نہیں، جب خود محنت ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک آیت میں 50 دن لگائیں، 20 دن لگائیں، 100 دن لگائیں، کوئی نہیں پوچھ رہا آپ سے، نہ آپ کو کسی نے بتانا. اللہ جانتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ دیکھنے والا ہے. واللہ یعلم بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ بہت دفعہ فرماتے ہیں، اور یہاں کیا فرمایا؟ واللہ بصیر بما تعملون. اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. ہم ایک ایک آیت پہ کتنا وقت لگا رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کیا کیا اس سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کنسیڈر کر رہا ہے. ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. دنیا والے بے شک کہیں کہ تم 5 سال سے سورہ بقرہ پہ ہو، کوئی بات نہیں، کہنے دو. صحابہ کرام نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی. ٹھیک، تو اگر ہم 5 سال لگا رہے ہیں، 8 سال لگا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سیکھنا ایسے ہے کہ ہمارے عمل میں آ جائے. محض پڑھ کے گزر جانا، ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آ جانا سیکھنا نہیں ہوتا ہے. سیکھنا تبھی کنسیڈر ہوگا جب وہ عمل میں آ جائے گا. کیوں اللہ تعالیٰ جیوز کو، کرسچنس کو کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں، تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عمل نہیں تھا. علم تو تھا ان کے پاس، خوب اچھا علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، خوب فصاحت و بلاغت تھی، لیکن عمل نہیں تھا تو علم بیکار تھا. ہمارا بھی علم بیکار ہو جائے گا اگر ہم عمل نہیں کریں گے. ہمارا بھی علم بیکار ہو جائے گا اگر ہم غیبت کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ 7 آورز جو ہم نے دیے ہیں یہ بیکار ہو جائیں گے. ہم نے غیبت کرنی نہیں چھوڑی، ہم نے نام رکھنے، ہم نے برائیاں کرنی نہیں چھوڑی، ہم نے دل دکھانے نہیں چھوڑے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنا نہیں چھوڑا، ہم نے علم کی مجلسوں کا، ان کا احترام کرنا نہیں چھوڑا. ہم نے مسجد نبوی میں، حج میں جا کر شور مچانا، دھکا مکی، بدتمیزی، لڑنا، یہ سب نہیں چھوڑا تو یہ ہمارے آورز بیکار ہو جائیں گے. وہاں پر دین کی مجلسوں میں تو ان کے احترام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن ان کی مجلسیں، ان کا دین، ان کا علم، تو ان کا تعلیم تو موجود ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹس کے لیے کلاسز میں کتنے لڑائی ہوتی ہے. اب تو الحمدللہ آن لائن ہے، کوئی کسی کی سیٹ نہیں لے سکتا، لیکن مسجدوں میں کتنی لڑائی ہوتی ہے. آج کل تراویحیں چل رہی ہیں تو آگے پیچھے دھکا مکی خوب چل رہی ہوگی. سو ہم کیا ضائع کر دیں اپنا پڑھا ہوا؟ بالکل نہیں. جو عمل میں آئے گا وہی اصلی علم کنسیڈر کیا جائے گا.
سو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صادقون میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں، شہداء، صالحین میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو صبح کو استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے سحری کے وقت توبہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے ان لوگوں کو قرآن میں، سورہ آل عمران میں، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں خوب محنت کرنی ہے، خوب دین کی دعوت دینی ہے، چل پھر کر دینی ہے، محنت کر کے دینی ہے، چاہے کوئی جھڑکے، چاہے کوئی اگنور کرے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں تو کرنا ہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر یہ فرض ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور اسی طرح امت کا غم رکھنا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کوئی اور گناہوں میں ملوث نہ ہو، جو ہے ہم انہیں بھی بتا دیں کہ یہ کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ الٹیمیٹلی ایک مصیبت غم بن کے سامنے آ جائے گا قیامت کے دن، جس سے بھاگا بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انسیسٹرز کے لیے اور ہمارے جنریشنز کو ہمارے لیے، اس محفل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ